اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات صلی علی محمد وآل محمد عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزادران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام بہنوں، آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی ویلیو کیا ہے، what is the importance of knowledge, why knowledge important for us۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا، پس تم سوال کرو، اہل ذکری، صاحبان ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا، پس تم سوال کرو، اہل ذکری، صاحبان ذکر سے، صاحبان قرآن سے، صاحبان علم سے، لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تم حقیقتوں سے آشنا نہیں ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم نے حقیقتوں سے آشنا ہونا ہے، تم نے علم حاصل کرنا ہے، تم نے نالج حاصل کرنا ہے۔ یہاں ہمیں جو سب سے پہلے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہالت کو پسند نہیں کرتا، تو جب جہالت کو پسند نہیں کرتا تو پھر جہالت میں رہنے والوں کو کیسے پسند کرتا ہوگا؟ میری بہنوں تھوڑی سی توجہ کریں، اللہ تعالیٰ جس طرح سے جہالت کو پسند نہیں کرتا بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ رجس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل بیت، اللہ نے آپ سے رجس کو دور رکھا ہے، لیذھب عنکم الرجس، رجس آپ سے دور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رجس سے کیا مراد ہے؟ رجس سے مراد لالچ ہے، رجس سے مراد بخل ہے، رجس سے مراد شرک ہے، رجس سے مراد ہوائے نفس ہے، رجس سے مراد لالچ ہے۔ یہاں اکثر لوگ
گلا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ فلاں فلاں مجلسوں میں کیوں نہیں آتا، کیوں وہ مولا علی کا ذکر نہیں کرتا، کیوں وہ مولا علی، کیوں اس کے دل میں مولا علی کا عشق نہیں پایا جاتا۔ تو اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا کہ جو بھی رس ہے وہ آل محمد سے دور ہے، جو بھی رس ہے وہ مولا کائنات سے دور ہے، جو بھی رس ہے وہ جناب سیدہ سے دور ہے، جو بھی رس ہے وہ امام حسن سے دور ہے، جو بھی رس ہے وہ امام حسین سے دور ہے، اور جو بھی رس ہے وہ امام حسین کی مجلسوں سے دور ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل بغض علی سے نیجس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر نہ کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر۔ وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر۔ زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، جہاں ملتی ہے خیرات التجا کے بغیر۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو پروردگار فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جہالت خدا کو پسند نہیں ہے، جہالت انسان کو پستیوں میں گرا دیتی ہے، جہالت انسان کو انسانیت کی منزل سے اٹھاتی ہے، حیوانیت میں لا کھڑا کر دیتی ہے۔ اور جہالت ایک نجاست ہے، جہالت رس ہے، جہالت انسان کے پاس نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انسان کو مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں، درود پڑھے محمد والے محمد کے ذات پر۔ صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ کہ ایک بوڑھی عورت تھی، ایک دن وہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہی تھی۔ ایک جاننے والا شخص گزرا، اس نے کہا اماں جی آپ یہاں پہ بیٹھ کے بھیک کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ کا تو ایک نوجوان بیٹا ہے، کہ وہ عورت ہے، غور کریں کہ جو بھیک مانگ رہی ہے، پہلے وہ سفید پوش تھی، لیکن حالات اتنے بگڑ گئے کہ وہ بیکاری بن چکی۔ اس شخص نے پوچھا کہ اے اماں جی، آپ کا تو ایک نوجوان بیٹا ہے جو بیرون ملک گیا ہوا ہے، پھر آپ بھیک کیوں مانگ رہی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، اس شخص نے کہا کہ آپ کا بیٹا کیا آپ کے کچھ نہیں بیچتا؟ وہ بیرون ملک گیا ہے، کمانے کے لیے گیا ہے، تو کیا وہ آپ کے لیے کچھ پیسے نہیں بیچتا، آپ کو کی ضروریات نہیں پوری کرتا؟ تو اس اماں نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے کچھ بھی نہیں بیچتا، سوائے چند کاغذات کے وہ مجھے کچھ بھی نہیں بیچتا۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ وہ کاغذات کہاں ہیں، وہ ڈرافٹ کہاں ہیں؟ تو اس اماں جی نے کہا کہ وہ کاغذات تو میں نے گھر میں دیوار پر چپکائے ہوئے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کیا وہ آپ مجھے دکھا سکتی ہیں؟ تو وہ اماں، وہ بوڑھی عورت اس شخص کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ جو وہ شخص اس بوڑھی عورت کے گھر جاتا ہے تو وہ دیکھتا یہ ہے کہ جو عورت نے وہ کاغذات دیوار پر چپکائے ہوئے تھے، وہ محض صرف کاغذات نہیں تھے، بلکہ وہ 50,000 کے چیکس تھے۔
وہ شخص دیکھ کر حیران ہوا، بہت حیران ہوا اس عورت کی جہالت پر کہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے، لیکن اتنا سرمایہ ہونے کے باوجود وہ بوڑھی عورت در در پہ بھکاری بنی ہوئی تھی۔ تو جہالت، اس کی جہالت پہ اس نے بہت تعجب کیا کہ ایک جہالت کی وجہ سے وہ در در کی بیکاری بنی ہوئی تھی، در حالانکہ اس کے پاس اتنا عظیم سرمایہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بیکاری بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک ملت ایران بھی ہے جو صدیوں سے ہر ایک کلچر کے آگے بیکاری بنی ہوئی تھی، لیکن ایک مرد مجاہد، ایک فقیہ نے آ کر بتایا کہ تمہارے پاس مشکل کشا موجود ہے، پھر تم مشکلات میں کیوں ہو؟ تمہارے پاس حسین ابن علی جیسی عظیم ہستی موجود ہے، پھر تم مشکلات میں کیوں ہو؟ تمہارے پاس حسین ابن علی جیسی ہستی موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ ذلت ہم سے دور ہے، پھر تم ذلت میں کیوں ہو؟ اے ہاتھ من الذلہ، اے ہاتھ من الذلہ، اے ہاتھ من الذلہ، اے ہاتھ من الذلہ، اے ہاتھ من الذلہ۔ سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجھے معاف کیجیے گا، آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہے۔ ہمارے پاس کتاب خدا موجود ہے، ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ موجود ہے، لیکن ہم نے بھی اسے بوڑھی عورت کی طرح طاق پر سجا رکھا ہے۔ تو اس وقت ہمیں بھی ایک مرد مجاہد کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ایک فقیہ کی ضرورت ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد والے محمد وعجل یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ فرمائیں، علم کا ایک قطرہ ہو اور جہالت کا ایک سمندر ہو تو بھی علم کا ایک قطرہ اور جہالت کا ایک سمندر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، تو بھی اس جہالت کے سمندر سے علم کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے؟ کیا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر ہیں؟ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہیں؟ کیا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر ہیں؟ تو میری بہنوں، عالم چاہے ایک ہو اور جاہل چاہے جتنے بھی ہوں، تب بھی ایک عالم کئی جاہلوں کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے یہ ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم پائی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں پیار اور محبت سے بہت سی چیزوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، در حالانکہ اس چیز کے اندر دوسری چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں وہ اس چیز کو بھی علم کہا گیا ہے کہ جس کے اندر علم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک مکار و عیار شخص کو عقل مند کہا جاتا ہے، ایک بے حیا عورت کو خوبصورت کہا جاتا ہے، عقل مند کو بیوقوف کہا جاتا ہے اور بیوقوف کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال واضح کرتی چلوں کہ جیسے ایک ماں کا بیٹا کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، ماں اسے چاند کہتی ہے۔
تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ رسم پائی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں پیار اور محبت سے بہت سی چیزوں کے نام رکھے جاتے ہیں، در حالانکہ اس کے اندر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو ہم جیسے ہم اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں تو اسے بھی علم کا نام دیا گیا ہے، در حالانکہ یہ ایک ہنر ہے، یہ ایک اسکل ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں اور ہنر کسے کہتے ہیں؟ تو تھوڑی سی توجہ کی طلبگار ہوں، غور کریں۔ ہنر وہ ہوتا ہے جو اشیاء پہ کام کیا جاتا ہے، ہنر وہ ہوتا ہے جو اینٹوں کو بلڈنگ میں بدل دے، ہنر وہ ہوتا ہے جو سونے کو زیورات میں بدل دے، ہنر وہ ہوتا ہے جو لوہے کو ٹولز میں بدل دے، اور ہنر وہ ہوتا ہے جو بیج کو درخت میں بدل دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو ہنر وہ ہوتا ہے جو اشیاء پہ کام کیا جائے، اور علم اسے کہتے ہیں جو انسانیت کو پروان چڑھا دے۔ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو انسانیت کی منزل پہ لا کھڑا کر دے۔ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو خدا کا نائب بنا دے۔ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو خدا کا خلیفہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک انسان زمین میں خلیفہ ہے۔ تو علم وہ ہے جو انسان کو بلندیوں تک لے جائے، علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو معراج تک لے جائے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ پہلے موبائل فون بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ان کی تاریں بھی ہوتی تھیں۔ آہستہ آہستہ ترقی ہوئی اور موبائل اتنے چھوٹے ہو گئے کہ اب موبائل فون در حالانکہ وہ چیز میں آ گئے ہیں، اتنے چھوٹے موبائل ہو گئے ہیں۔ تو آیا یہ ترقی انسان نے کی ہے یا اشیاء نے کی ہے؟ تو یہ ترقی اشیاء نے کی ہے، یہ ترقی انسان نے نہیں کی۔ انسان اس وقت ترقی کرے گا جب انسان خاک سے خدا تک چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ سلامت رہیں۔ تو انسان اس وقت ترقی کرے گا جب انسان خاک سے خدا تک جائے گا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، آج تک نفع ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس سوال کرو صاحبان ذکر سے اگر تم
نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جہالت کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب جہالت کو پسند نہیں کرتا تو پھر جہالت میں رہنے والوں کو کیسے پسند کرتا ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں جہالت سے علم تک کا سفر کون کروائے گا؟ ہمیں پستی سے بلندی تک کا سفر کون کروائے گا؟ ہمیں ناقص سے کامل تک کا سفر کون کروائے گا؟ ہمیں اسفل سافلین سے اعلی علیین تک کا سفر کون کروائے گا؟ اور ہمیں خاک سے خدا تک کا سفر کون کروائے گا؟ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو ہمیں اسی آیت میں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو صاحبان ذکر سے، سوال کرو صاحبان علم سے۔ سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا ایک نام اہل ذکر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کون ہے؟ ائمہ معصومین فرماتے ہیں واللہ اہل ذکر، واللہ اہل ذکر۔ ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل ذکر ہیں، ہم اہل علم ہیں، ہم وارثان قرآن ہیں۔ یعنی اگر قرآن کا دامن تھام لیا تو بھی جہالت سے نکل جائیں گے، اور اگر اہل بیت کا دامن تھام لیا تو بھی جہالت سے نکل جائیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ اسی طرح رسول خدا فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت۔ یعنی اگر ہم قرآن سے اور اہل بیت سے تمسک ہو جائیں گے، ان سے جڑ جائیں گے، تو اگر ان دونوں کا دامن تھام لیا تو یہی وہ دونوں چیزیں ہیں جو ہمیں جہالت سے علم تک کا سفر کروائیں گی، جو ہمیں پستی سے بلندی تک کا سفر کروائیں گی، جو ہمیں ناقص سے کامل تک کا سفر کروائیں گی، جو ہمیں اسفل سافلین سے اعلی علیین تک کا سفر کروائیں گی، اور جو ہمیں خاک سے خدا تک کا سفر کروائیں گی۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر اہل بیت ہیں۔ اسی لیے تو نبی دو عالم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ نبی دو عالم خود ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہالت سے علم تک کا سفر، اگر درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ یعنی جو جہالت سے علم کی طرف لے جائے وہ آسرا علی کا ہے، جو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے وہ آسرا علی کا ہے، اور جو خاک سے خدا تک لے جائے وہ دامن علی کا ہے۔
ماشاءاللہ. علی 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 یا اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل پر. اب یہاں ماحول بن گیا ہے، اگر اجازت دیں تو یہاں چند جملے مولا علی کی شان میں عرض کروں. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی. اپنی محبتوں کا ثبوت دیجئے اور دل کی گہرائیوں سے میرے ساتھ مل کے علی علی کریے گا. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. میرا مولا ساقی کوثر، ماشاءاللہ، حیدر حیدر حیدر، میرا مولا پوتا خیبر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا پوتا خیبر، میرا مولا وارث منبر، میرا مولا وارث منبر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا دماد پیمبر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا دماد پیمبر، حیدر 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 حیدر، کمبر کمبر بوزر بوزر، حیدر 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 حیدر، کمبر کمبر بوزر بوزر، حیدر 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 حیدر، بولا بولا پتھر پتھر، حیدر 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 حیدر، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. ایک مولا علی علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں فدخل علی علیہ السلام کہ وہاں مولا علی علیہ السلام داخل ہوئے. فقام لہ جبرائیل، تو جبرائیل کھڑے ہو گئے. تو رسول اللہ نے پوچھا اے جبرائیل آپ کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا لہو علی حق التعلیم، کہ یا رسول اللہ اس نوجوان نے مجھے تعلیم دی ہے، یہ نوجوان میرا معلم ہے. تو رسول خدا نے پوچھا کہ اس نے آپ کو کیا تعلیم دی ہے، علی علیہ السلام نے آپ کو کیا تعلیم دی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا، اللہ نے ابھی مجھے خلق ہی کیا تھا تو اللہ نے خالق کی ندا آئی کہ بتا من انتا ومن انا، کہ اے جبرائیل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو یہ جبرائیل کے الفاظ ہیں. جبرائیل کہتے ہیں کہ اس وقت خدا نے ابھی مجھے خلق ہی کیا تھا، میں حقیقتوں سے آشنا نہیں تھا، مجھے مشکل پیش آ گئی، اور جب مجھے مشکل پیش آ گئی تو مجھے مشکل کشا یاد آ گئے. فتحیر فی الجواب، مجھے جواب میں مشکل پیش آ گئی.
وعلمنی الجواب، وہاں ایک نوجوان عالم انوار میں میرے پاس آیا، وعلمنی الجواب، اور مجھے جواب سکھایا۔ فقالا، کہا، اے جبرائیل، قل، کہہ دو، انت رب الجلیل، کہ تو رب جلیل ہے۔ یہ غور کیجئے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، توجہ کریں، یہاں پہ رسول ہی نہیں بلکہ رسول کا جانشین بھی ہو، اور جب وہ رسول کی گود میں آ جائے تو کہتا ہے یا رسول اللہ، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، یا پورے کا پورا قرآن ہی سنا دوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو جبرائیل نے کہا، اس نوجوان نے مجھے تعلیم دی کہ فقالا، اے جبرائیل کہہ دو، کل انت رب الجلیل، تو رب جلیل ہے، و اسمک الجمیل، اور تیرا نام جمیل ہے، وانا عبدک الذلیل، اور میں عبد ذلیل ہوں، و اسمی جبرائیل، اور میرا نام جبرائیل ہے۔ یا رسول اللہ، بس اسی تعلیم کے لیے یہ میرا نوجوان میرا معلم ہے، یہ میرا استاد ہے، اس لیے میں اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے پوچھا، اے جبرائیل، کم عمروں کا یا جبرائیل، اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، آسمان پہ ایک ستارہ نکلتا ہے جو 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے، تو میں اس ستارے کو میں نے 30,000 سال مرتبہ دیکھا ہے۔ جبرائیل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے، جبرائیل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے، اس سے بھی تھا امام ہمارا پہلے۔ جبرائیل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے، اس سے بھی تھا امام ہمارا پہلے۔ ہدایت کے لیے جو دنیا میں آئے علی، ہدایت کے لیے جو دنیا میں آئے علی، حق نے انہیں اتارا اپنے گھر پہلے۔ باوس یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو علم کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ جہالت کو پسند نہیں کرتا۔ علم کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلولا، کیوں نہیں نکلتے ہو ہر ایک گروہ سے، ہر ایک جماعت سے، ہر ایک فرقے سے چند لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین میں فقہ حاصل کرنے کے لیے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور جب دین کی تعلیم حاصل کرو، جب اپنی قوم میں واپس پلٹو تو انہیں ڈراؤ، شاید لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید یہ ڈر جائیں۔ تو علم کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم ہر ایک علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ہم دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے دین کی تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جب باری آتی ہے دین کی تو ہم گھروں سے باہر ہی نہیں جاتے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بس آپ کی زحمتوں کا تمام کرتی چلوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو چند جملے مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہالت انسان کو پستیوں میں گرا دیتی ہے۔ جہالت نواسۂ رسول پہ گھوڑے بھی دوڑا دیتی ہے۔ جہالت
نبی زادیوں کو قیدی بنا کے دیار در دیار پھیرا دیتی ہے، اور جہالت ابوالفضل العباس کے شانے بھی کٹا دیتی ہے، اور جہالت ننھے علی اصغر کے حلق پہ تیر بھی چلا دیتی ہے، اور جہالت در سیدہ بھی گرا دیتی ہے، اور جہالت در سیدہ بھی جلا دیتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا بھلایا نہ جائے، حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا بھلایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیمبر، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے۔ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو دیار در دیار پھیرایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد آل محمد کو قیدی بنایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو جھٹلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کا در جلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کا در گرایا جائے؟ عزادارو، وہ دن یاد کرو کہ جس دن مدینے میں منادی کرائی گئی، آؤ فاطمہ کا گھر جلانا ہے، ایندھن لے کر آ گئے، زہرا کے در پر آ کر اکٹھے ہو گئے، اس در کو جلانے آئے کہ جس در پہ جبرائیل بھی اجازت لے کر آتے، اس در کو جلانے آئے کہ جس در پہ میکائیل بھی اجازت لے کر آتے، اس در کو جلانے آئے کہ جس در پہ نبی آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ زہرا کے گھر پر آ کر اکٹھے ہو گئے، آ کر للکارنے لگے، ابوالحسن کو باہر بھیجو، ابوالحسن کہاں ہے؟ اس وقت جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آتی ہیں، آ کر فرماتی ہیں من انتم، تم کون ہو؟ عزادارو، کیا سیدہ نہیں جانتی تھی کہ کون لوگ در جلانے آ گئے ہیں؟ سیدہ پوچھتی ہے من انتم، تم کون ہو؟ تم زیادہ سے زیادہ میرے بابا کے اصحاب ہوگے نا؟ اب میں بتاتی ہوں، انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ عزادارو، فاطمہ کو پرسا دیجئے جو کہتی رہ گئی انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ بس ارباب ازا تکرار کیا، ابوالحسن کہاں ہے؟ ابوالحسن کو باہر بھیجو۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں خبردار، جب تک زہرا زندہ ہے کوئی ہاتھ ابوالحسن تک نہیں جا سکتا۔ ابھی جواب بھی نہ سنا تھا کہ در کو آگ لگا دی، دھواں اٹھنے لگا، مدینے میں دھواں اٹھنے لگا، شعلے لپکنے لگے۔ عزادارو، ابھی در جلا بھی نہ تھا کہ در کو ٹھوکر مار کے گرا دیا گیا، در کا گرنا تھا۔ پشتے در سے آواز آئی لیا لیا یا فضا، اے فضا یو محسن شہید ہو گئے، اے فضا یو محسن شہید ہو گئے۔ جناب فضا جناب سیدہ کے پاس آتی ہے، جناب سیدہ کیا فرماتی ہے؟ جناب سیدہ فرماتی ہے فضا ذرا اور قریب آؤ۔ جناب فضا اور قریب جاتی ہیں، جناب سیدہ فرماتی ہیں
اے فضا ذرا اور قریب آؤ. جناب فضا قریب جاتی ہیں. سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ سیدہ فرماتی ہیں فضا خبردار علی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ علی کی محافظ زخمی ہو گئی ہے. جناب فضا فرماتی ہیں آقا زادی کیا معلوم نہ ہونے پائے؟ کہا علی برداشت نہیں کر سکیں گے کہ علی کی ایک ہی تو ناصرہ تھی اور وہ بھی زخمی ہو گئی ہے. عزادارو یہ راز کب کھلا؟ یہ راز اس وقت کھلا اور وہ گھڑی آ گئی کہ جب جناب سیدہ نے وصیتیں کرنا شروع کی. جناب سیدہ فرماتی ہیں یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں کفن پہنانا، مجھے رات کی تاریخی میں دفن کرنا، مجھے رات کی تاریخی میں غسل دینا. ارباب اعظم مجھے معاف کیجیے گا وہ مشکل گھڑی آ گئی کہ جب مولا کائنات جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے اور جناب ام اسماء پانی دے رہی ہیں. غسل دیتے دیتے علی نے رونا شروع کر دیا. وہ علی کہ جس نے خیبر کا دڑ اکھاڑا تھا، وہ علی کہ جب رسول کا جنازہ اٹھایا تو صبر کیا، وہ علی کہ جب حق چھینا تو صبر کیا. علی بڑے صابر امام ہے، لیکن ایک مرتبہ غسل دیتے ہوئے علی نے رونا شروع کر دیا. جناب ام سلمہ پوچھتی ہیں یا علی عرب کے بہادر تو اپنی زوجہ کی وفات پہ ایسے نہیں رویا کرتے. یا علی غسل دیتے دیتے آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ مولا علی فرماتے ہیں آیا غصب ہو گیا. غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا لگا. میں برداشت نہیں کر سکا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گی کہ یا علی آپ کا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا لگا. آپ برداشت نہیں کر سکے. آئے کربلا کے میدان میں دیکھیے کہ جب حسین ابن علی اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین ابن علی نے جناب علی اکبر سے کہا اے بیٹا اگر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. علی اکبر نے کہا بابا، علی اکبر نے کہا بابا حسین بن عمر نے جو نیزہ مارا تھا اس کی ہڈی ٹوٹ کر میرے کلیجے میں رہ گئی. اے بابا اگر ہو سکے تو زنی کو کھینچ دیجئے. اب جو حسین ابن علی نے یا علی کہہ کے زنی کو کھینچا، ایک مرتبہ روح علی اکبر تڑپ گئی. ایک مرتبہ روح علی اکبر پرواز کر گئی. اب حسین ابن علی نے چاہا کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے، لیکن حسین ابن علی سے لاشا نہیں اٹھتا. ایک مرتبہ پھر کوشش کی. حسین ابن علی نے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا، لیکن جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. خیمے سے جناب زینب باہر آتی ہے. امام حسین دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بہنا آپ خیمے کے اندر چلی جائیں، جب تک حسین زندہ ہے آپ خیمے سے باہر نہیں آ سکتی. علماء اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ جناب زینب خیمے سے باہر کیوں آئی. عزادارو کہ جب جناب زینب نے دیکھا کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا، جناب زینب دیکھتی ہے کہ کہیں بھائی کی روح پرواز نہ کر جائے، کہیں بھائی کی روح پرواز نہ کر جائے، اس لیے خیمے سے باہر آتی ہے. اسی منظر کو ایک شاعر نے جناب زینب کی زبانی یوں بیان کیا کہ لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ انہی روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا، تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا، تجھے واسطہ تیرے اولیاء کی عصمت کا، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور اس گھر کا واسطہ جو کربلا میں لٹ گیا، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، پروردگارا جو یہاں پہ موجود ہیں، پروردگارا ان کی جھولیوں کو خالی نہ پلٹانا، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے اولاد ہیں، پروردگارا جناب علی اصغر کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے گھر ہیں، مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں انہیں اپنے اپنے گھر عطا فرما، بلند آواز میں الہی آمین کہیں، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں اپنے وقت کے امام کے ناصروں میں شمار فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے اولاد ہیں، جناب علی اصغر کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے استاد محترم سید آغا جواد نقوی اور ہمارے استاد محترم سید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔